السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سبطین خان۔ دوستوں، آج کالا جادو کس نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت ناساز تھی، جس کی وجہ سے میری ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم نہیں آ رہی تھی، لیکن اب انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو اپلوڈ ہوں گی۔ جو لوگ میرے اس چینل پر نیو ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ بنا وقت ضائع کیے آئیے چلتے ہیں کالا جادو کس نمبر 2 کی طرف۔ جبران۔ اچانک خاموش ہوا میں ایک دم پھر سے آواز گونجی اور وہ شدت حیرت و عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے گھوم کر اپنے چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ کون ہو تم؟ اس نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ میں وشرام ہوں اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں، جنہوں نے تمہارے والدین اور بھائی کو مارا ہے۔ ان تک تم میری مدد کیے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ جبران نے اپنی آواز پر قابو پانے کی کوشش کی مگر وہ پھر بھی لڑکھڑا گیا۔ فضا میں پھر خاموشی طاری رہی۔ پھر وہی آواز گونجی، تمہارے سوالوں کا جواب فی الوقت تمہیں نہیں مل سکتا، مگر تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا ہوگا، اور تم نے پھر اپنے والدین اور بھائی کے قاتلوں سے ایک بھیانک انتقام بھی لینا ہے، اور ایسا انتقام کہ ان کی روح بھی تھر تھر کانپ اٹھے۔ بولو جبران، کیا تم اپنے والدین اور بھائی کے قاتلوں سے انتقام نہیں لو گے؟ تم نے دیکھا نہیں کس طرح انہوں نے کتنی بے دردی سے جانوروں کی طرح انہیں قتل کیا؟ آواز میں اب ایک جوش تھا، ایک ایسا جوش جس نے جبران کے خون میں انتقام کی خوفناک آگ بھر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ اور بھائی محسن کی مردہ لاشوں کا سراہ گھوم گیا تھا۔ ہاں، میں ان سے زبردست انتقام لوں گا، مگر وہ کون ہے اور تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ میں کون ہوں یہ ایک راز ہے اور ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ میں دکھی اور غمزدہ لوگوں کی مدد کرتا ہوں، اور جہاں تک تعلق ہے انہیں جاننے کا، تو یہ بات بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گی۔ البتہ تم مجھے مسیحا کے کہہ کے پکار سکتے ہو۔ اچھا، میں چلتا ہوں، میں تمہیں بہت جلد ملوں گا۔ امید ہے کہ تم میرا بڑی شدت سے انتظار کرو گے۔ اس کے بعد چند لمحے خاموشی رہی، اور جب یہ خاموشی طویل ہونے لگی تو جبران نے کہا، مسیحا، کیا تم چلے گئے ہو یا موجود ہو؟ مگر اس کی بات کے جواب میں کوئی آواز نہ آ بھری، تو جبران سمجھ گیا کہ وہ چلا گیا۔ لیکن جبران کے لیے سوچوں کا انبار چھوڑ گیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اسے میری مدد کیوں کرنا چاہتا ہے؟ یہی وہ سوال تھے جو اس کے ذہن میں بار بار سر ابھار رہے تھے۔ پہاڑی سے گھر تک کا فاصلہ اس نے کیسے طویل طے کیا، اسے معلوم نہ تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جہاں کچھ عرصہ پہلے کہے گونج رہے تھے، ہر وقت ایک شور سا رہا کرتا تھا، مگر اب کی بار برسوں ویرانی ہی ویرانی تھی جو اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ بے جان قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ بیاباں سنسان گھر کے دور دیوار سے اسے چیخ چیخ کر انتقام اور صرف انتقام کی رٹ لگا رہے تھے۔ نہ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ جب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی اور وہ نیند کی مہربان آغوش میں ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ ایک سردی کی ٹھٹرتی ہوئی رات تھی۔ آسمان پر کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ ویران سڑکوں پر ہوا گھومتی پھر رہی تھی۔ جب بجلی چمکتی
تو لمحہ بھر کے لیے ہر منظر منور ہو جاتا اور پھر اندھیرا مزید گاڑھا ہو جاتا۔ ایک کھٹارا سی گاڑی رکتی ہوئی چرچ کے سامنے آ کر رکی۔ بہت تیزی سے ڈرائیونگ سائیڈ کا دروازہ کھلا اور ایک سیاہ چرمی بیگ دھب سے زمین پر آ گرا۔ پھر ایک سیاہ پوش لمبا تڑنگا ایک آدمی گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے باہر نکلتے ہی بجلی ایسے زور سے چمکی کہ آنکھیں چھندیا کر رہ گئی۔ کڑکتی ہوئی بجلی نہایت غضبناک انداز میں نیچے کی جانب لپکی۔ ایک لمحے کو یوں لگا جیسے وہ اس وین میں آ گرے گی۔ اس سیاہ پوش نے ایک جھٹکے میں سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے بجلی اپنا رخ بدلتے ہوئے بادلوں میں غائب ہو گئی۔ پورا علاقہ ایک دفعہ پھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس سیاہ پوش نے جھک کر گاڑی سے کدال اور بیلچا نکالا اور زمین پر پڑے بیگ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ بیگ اٹھا کر اس نے کندھے سے اٹکایا، دوسرے ہاتھ میں کدال اور بیلچا اٹھایا اور پھر ہر طرف گہری نظر دوڑاتے ہوئے چرچ کے گیٹ کی جانب بڑھ گیا اور آسمان پر بجلی شدت سے کڑکنے لگی۔ بجلی کی گرج و چمک علاقے کے تاریک غلاف کو چاک کے دے رہی تھی، مگر وہ سیاہ پوش ہر چیز سے، ہر بات اور ہر پر احساس سے بے نیاز مست ہاتھی کی طرح چرچ کے گیٹ کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ آسمان کی شدت اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بجلی بار بار اس سیاہ پوش کی جانب لپکتی اور ہر بار رخ بدلتی ہوئی واپس بلندیوں پر لوٹ جاتی۔ وہ سیاہ پوش چرچ کی عمارت کے داخل دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ بجلی ایک بار پھر کڑکتی ہوئی زمین کی جانب لپکی، مگر وہ سیاہ پوش دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکا تھا۔ بجلی واپس آسمان کی وسعتوں میں چلی گئی۔ بجلی کی تیز چمک سے بار بار رات کا سیاہ ماتمی لباس پاک ہو رہا تھا۔ پھر چرچ کی عمارت سے ایک فلف شغاف چیخ بلند ہوئی اور فضا کی یخ بستگیوں میں مجمدہ ہو کر رہ گئی، اور پھر سیاہ بادلوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ سیاہ پوش اپنی طاقتوں کی مدد سے لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ اس کا یہ تجربہ ابھی ادھورا رہ گیا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کے جسم سے گوشت اتارنے کے باوجود انہیں زندہ رکھنے میں تو کامیاب ہو گیا، مگر ان کی زندگیاں نہ سنبھال سکا اور وہ چند ایک گھنٹے کے بعد بے جان ہو گئے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے زندہ ڈھانچے باقی ہیں، مگر ان کی زندگیاں مختصر ہیں۔ روح و اجسام پر اختیار حاصل کرنے کے لیے بے شمار مردوں انسانوں کی کھوپڑیوں کے چراغ جلا کر ایک شیطانی جاب کرتا تھا۔